الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، اللہ رب العزت کا شکر، اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور پچھلے سے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے میں نے واقعہ کربلا کا پس منظر پیش کیا تھا۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ واقعات سے بھری ہوئی ہے، یعنی صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، اہل بیت اعظام کی جو زندگیاں ہیں، وہ مستقل، ہر صحابی کی زندگی ایک مستقل باب ہے۔ اگر آپ اس کا تذکرہ کریں تو ان کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ بھئی آپ حضرات کے سامنے جو واقعہ رجی ہے اس کو بیان کیا جائے، جس کو غزوہ رجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم نہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہوا ہے، جس کو واقعہ رجی کہتے ہیں، رجی ایک جگہ ہے جو مکۃ المکرمہ کے پاس ایک علاقہ ہے۔ عربوں کی ایک عادت ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کا جو نام رکھتے ہیں نا، وہ نام رکھنے میں اس جگہ جو کنواں ہوگا، پانی کا کنواں، پہلے اس پانی کے کنویں کا نام رکھیں گے اور پھر اس کی نسبت سے اس علاقے کا نام رکھ دیں گے، کیونکہ عرب صحرا اور ریگستانی ایریا ہے، اور وہاں پہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ پانی، واٹر ہوتا ہے۔ تو لہذا اس جگہ کا نام ہی اسی، جیسے بئر معونہ، اور اسی طرح تبوک کا بھی بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ ایک کنواں ہے وہاں پہ، اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو رجی جو ہے وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا، اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی رجی ہے۔ ہوا یہ کہ سن 3 ہجری کے آخر میں اور سن 4 ہجری کے شروع میں محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوا تھا، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ کیونکہ اگلا بیان میں نے نہیں کرنا، اگلی تقریب جمعے میں نہیں ہوں گا یہاں پہ، تو میں نے کہا آج ہی آپ حضرات کو اس کے بارے میں بیان کروں۔ اور اس سے پہلے میں نے یعنی اتنے سال ہو گئے، کئی سال میں کبھی بھی یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو جب غزوہ احد ہو گئی تو ایک جماعت قبیلہ بنو عزل کی اور قبیلہ بنو قارہ کی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ ایک مذہب کی بات کرتے ہیں، اور غزوہ بدر بھی ہو چکی تھی، غزوہ احد بھی ہو چکی تھی، تو پورا عربوں کے اندر یہ چرچا تو تھا کہ بھائی اس طرح سے جنگیں بھی ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کچھ ایسے حضرات ہمیں دے دیں جو ہمارے علاقے میں آئیں اور ہمارے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں اسلام کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسلام تو ایک دعوتی مذہب ہے نا، ایک دینی مذہب ہے، تو کیوں نہیں بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ پلان کیا تھا پورا۔ اچھا، پلان میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، انشاءاللہ اگلے سے اگلے جمعے میں بئر معونہ بھی بیان کر دوں گا، جس میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور حفاظ صحابہ کرام، تو وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ حضرات تیار ہو جائیں، ہم ایک جماعت بھیج دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت بنائی، اور ان 10 صحابہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ بنایا، امیر بنایا، اور ان میں حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد، یہ حضرت خالد بن ولید نہیں، یہ دوسرے حضرت خالد ہیں، اور حضرت مسنہ بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام 10 کی ایک جماعت بنائی، اور ان کو کہا کہ جی آپ حضرات ان کے ساتھ جائیں۔ اب یہ جب لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، بنو لحیان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کو اطلاع کی کہ بھئی ہم ان کو لے کے نکلے ہیں، تو تم لوگ کیا کرو، پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کرو۔ تو وہ 200 کے قریب وہ گھڑ سوار آئے اور انہوں نے آ کے ان کو گھیر لیا۔ تو حضرت عاصم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ حضرات نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس طرح سے تو یہ تو آپ نے کہا کہ ہمیں لے جا رہے ہیں کب تبلیغ کے لیے، تو یہ تو 200 لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی چاہتے کیا ہیں، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں امیہ بن خلف جو تھا وہ مارا گیا تھا، بہت بڑا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا حارث، اس نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی یہ جو حضرت خبیب ہے نا، خبیب، ان کو، کیونکہ حضرت خبیب نے ان کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا، تو جو خبیب کو پکڑ کے لائے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گا۔ اور حضرت عاصم کے بارے میں انہوں نے 2 نوجوانوں کو قتل کیا تھا بدر میں، تو اس کی جو ماں تھی ان کی، اس کا نام تھا سلافہ، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کو پکڑ کے لائے گا، اس نے قسم کھائی تھی کہ جی میں حضرت عاصم کے سر کو اندر سے خالی کر کے اس میں شراب ڈال کے پیوں گی، اور جو لے کر آئے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گی۔ تو حضرت عاصم کے سر کا بھی اعلان تھا، حضرت خبیب کے سر کا بھی اعلان تھا، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی اعلان تھا، اور ان کے لیے بھی تھا کہ بھئی جو انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا، تو حارث کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ بن حارث، اس نے اعلان کیا تھا، تو اب یہ ان کے بارے میں بھی تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا ان کو 8 مسکال سونا میں دوں گا۔ تو اصل یہ سارا پلان انہوں نے کیا کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو ہم لے کے آتے ہیں اور لے کر آئیں گے اور ان کے ہاتھوں میں فروخت کر دیں گے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے۔ پھر جو ہے وہ ان 10 حضرات نے ان 200 کا مقابلہ کیا، اور اس کے اندر کیا ہوا کہ سارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، صرف کون بچا؟ حضرت عاصم بچے، حضرت خبیب بچے، حضرت زید بن دسنہ بچے، اور حضرت عبداللہ بن طارق بچے۔ تو حضرت عاصم نے تو کہا کہ بالکل، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہ آپ کو ہم ماریں گے نہیں، ہماری طرف سے آپ کو امان ہے۔ تو عربوں میں ایک عادت تھی کہ جب امان دے دیا جاتا تھا تو وہ پکی بات ہوتی تھی کہ بھئی اب یہ امان دے دی تو اب یہ قتل نہیں کریں گے۔ تو حضرت عاصم نے کہا کہ مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، جس طرح سے یہ لے کے آیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو مجھے بھروسہ نہیں، میں تو آخر تک لڑوں گا۔ اور انہوں نے دعا کی اللہ کہ مجھے جو ہے میرے ایک تو ہمارے اس واقعے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے، اور دوسرا میرے جسم کی مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت فرمانا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم ان کے ہاتھ لگے اور وہ جو سلافہ ہے وہ میرا سر کاٹ کے اور اس طرح سے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ 2 کام میرے آپ کر دیں، ایک تو ہماری خبر اللہ کے رسول تک پہنچا دیں، اور دوسرا ہے اللہ تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے تھے، حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر اطلاع دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، اور حضرت عاصم جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہو گئے تو جب آئے ان کی باڈی اٹھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ شہد کی مکھیوں کا ایک پورا جھرمٹ جو ہے، ایک جھنڈ جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی وہ باڈی کے قریب جاتے تو وہ مکھی حملہ کرتی، باڈی کو اٹھانے نہیں دیتی۔ تو یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کی حفاظت کس نے کی؟ شہد کی مکھیوں نے کی، ان کی جسم کی۔
اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ اللہ تو میرے جسم کی حفاظت کرنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو جب رات ہوگی تو شہد کی مکھیاں تو رات کے وقت میں نہیں ہوتی، تو رات کے وقت میں ہم اٹھا لیں گے لاش. تو رات کے وقت میں جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سیلابی ریلا بھیجا پانی کا، اور وہ ان کی باڈی کو اٹھا کر لے گیا. آج تک نہیں پتا کہ ان کی باڈی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب میں کہیں دفنا دیا. تو یہ تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ. اب باقی بچ گئے 3. حضرت عبداللہ بن طارق. تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ نیچے آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پکڑ کے باندھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو ہمیں امان دی تھی کہ آپ ہمیں ماریں گے نہیں، تو یہ باندھ کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم صحیح کہتے تھے کہ تم دھوکے باز ہو، تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب باقی بچے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا ان دونوں کو لے کے آئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت زید بن دسنہ جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ حارث کو قتل کیا تھا. تو اس کا جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ بھئی ان کو میں ایک جگہ کھڑا کر کے اور تیروں سے جو ہے ان کو میں مارتا ہوں. تو جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کے کھڑا کر دیا. ان کے اوپر وہ کرنا تھا، ان کو قتل کرنا تھا. تو ابو سفیان آیا. ابو سفیان نے آ کے حضرت زید سے کہا کہ زید میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا آفر ہے؟ انہوں نے کہا آفر یہ ہے کہ صرف تم یہ تمنا کرو، تم میرے سامنے یہ کہہ دو کہ آج میری جگہ محمد کو لا کر قتل کیا جائے یا بعد میں کبھی قتل کر دیا جائے، تو تم اس بات کی خواہش کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. صرف یہ خواہش کرو کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو بعد میں قتل کر دیا جائے، یا ابھی محمد نہ میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ قتل ہو جاتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان تم بات کرتے ہو قتل کی، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. میری ایک جان کیا، میری اگر 70 جانیں ہوتی وہ بھی میں قربان کر دیتا. میں تو اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا کہ حضور کے قدموں میں ایک کانٹا چبھے. تم یہ بات کرتے ہو کہ حضور کو میری جگہ قتل کر دیا جائے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑی بڑی جماعتیں دیکھی ہیں، بڑی جماعتیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے ایسی جماعت ما رأیت الناس کاصحاب محمد کہ ایسی جماعت نہیں دیکھی کہ جو حضور کے ساتھیوں کی، کہ جو اپنے پیغمبر سے، اپنے لیڈر سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی. تو ان کو جو ہے وہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب رہ گئے حضرت خبیب. حضرت خبیب ان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں پر جو حارث کی بیٹی ہے زینب، اس کا گھر تھا اور ایک کمرہ تھا، اس کے اندر وہ قید میں تھے. تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی مجھے یہ بھی ماریں گے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے آپ ایک اسرا دے دیں تاکہ میں اپنی صفائی وغیرہ کر لوں. تو انہوں نے دے دیا ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے. اور دروازہ بند تھا. تو اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا. اب وہ بیٹا جو ہے کہیں سے گھومتا گھامتا آیا، اس نے باہر سے دروازہ کھولا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں پہ وہ قید تھے. اور تھوڑی دیر بعد جب زینب نے دیکھا کہ بچہ تو میرا اس کمرے میں ہے اور وہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں اسرا ہے، اب وہ پریشان. اب وہ کہتی کہ اب کہا خبیب تم اب کیا کرو گے؟ ابھی دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو یہ ہے کہ وہ کہے گا بچے کو یرغمال بنائیں گے اور کہیں گے بھائی مجھے جانے دو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بچے کو قتل کر دے. بھائی دو ہی کام کر سکتے ہیں. تو زینب نے پوچھا خبیب تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں وہی کروں گا جو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، کہ ہم عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور یہ بچہ معصوم ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ میرے پاس کھیلتے ہوئے آ گیا، واپس اس کو چھوڑ دیا. تو وہ زینب حیران ہو گئی. وہ کہتی کہ میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو کچھ دنوں میں مار دیا جائے گا اور وہ اس طرح کا رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو وہ اسی وقت مسلمان ہوئی. جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو جو ہے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا قیدی ہے اور بڑا نیک آدمی ہے، اور میں تو جو ہے وہ اپنے باپ کا خون معاف کرتی ہوں اور میں مسلمان ہوتی ہوں. وہ کہتا نہیں تم ہو گئی ہو، میں نہیں معاف کروں گا.
تو لہذا اب جب ان کو شہید کرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے آپ نماز پڑھنے کی اجازت دیں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں میں۔ انہوں نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ تو بولا کہ بھائی اتنی جلدی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اگر لمبی نماز پڑھتا تو تم لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی یہ اس کو ڈر لگ رہا ہے، یہ خوف میں ہے اور یہ نماز لمبی پڑھ کے اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی پڑھ دی تاکہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ اور اس وقت میں دعا مانگی کہ یا اللہ تو میری اس حالت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اور میرا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت جبریل نے آپ کو خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک والسلام یا خبیب۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خبیب تو یہاں ہے نہیں، آپ نے ان کو سلام پیش کیا، کہا کہ میرے خبیب کے ساتھ جو ہے یہ سلوک ہو رہا ہے اور اس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ تو لہذا حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ یہ پہلے صحابی رسول ہیں، ورنہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ گردن اڑاتے تھے یا تیر سے مارتے تھے، سولی پہ نہیں چڑھاتے تھے۔ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اور یہ جو تنیم کا ایریا ہے نا، یہ جو مسجد عائشہ جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے عمرہ کرنے اور جب ہم دوبارہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو ہم مسجد عائشہ جاتے ہیں نا، اس علاقے کا نام ہے تنعیم۔ اس علاقے کے پاس یہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اب سولی پہ چڑھا دیا گیا اور 40 دن ہو گئے، 40 دن تک لٹکا کے رکھا سولی کے اوپر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور کسی طریقے سے میرے اس صحابی کی، میرے ساتھی کی جو ہے لاش کو لے کر آؤ یا اس کی تدفین کرو۔ تو وہ دونوں حضرات گئے اور بڑا سخت پیرا تھا ارد گرد، تو انہوں نے بڑی مشکل سے رات کے وقت جب وہ سوئے تو ان کی لاش کو اتارا۔ تو حضرت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت زبیر کہ 40 دن کے بعد بھی ان کی لاش ایسی تھی جیسے آج ہی یعنی ان کو قتل کیا گیا، بالکل تر و تازہ اور بہترین خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے نکلنے کی کوشش کی تو ایک دم ایک شخص جاگ گیا اور شور مچ گیا۔ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اب ایک دیکھیں لاش کو اٹھا کر نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے نکلے، ایک دم زمین جو ہے اس کے اندر زلزلہ آیا، زمین کھلی اور جہاں ان کی لاش رکھی ہوئی تھی وہی لاش ان کی دفن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لاش کو وہاں پہ اس کی تدفین کر دی۔ اور اب کبھی آپ حضرات جائیں نا وہاں پہ تنیم، وہ اس علاقے کے اندر ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے، حضرت عاصم اور حضرت زید بن دسنہ، یہ 3 صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر جو ہے اپنے جانوں کی قربانی دی۔ اچھا میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ اسلام کے اندر ہر دن، ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، شہادت ہوئی بھی ہے، کوئی عظیم واقعہ ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک دوست ہیں ہمارے یہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی اور پوسٹ یہ لگائی کہ وہ ہمارے ملک کے مشہور پولیٹیشین ہیں، ان کے نواسے کی شادی تھی، میرے خیال میں کوئی 17-18 اگست کو ہوگی، تو محرم کی کوئی 13-14 تاریخ بنتی ہے۔ تو اس نے بڑی پوسٹ لگائی کہ جی یہ دیکھو ان کو محرم کا احترام نہیں ہے اور یہ محرم میں کیا کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا ایک کالم لکھا، وہ کالم ان کو ٹیگ کر دیا، ان کو بھیج دیا، دوست ہیں ہمارے، اہل تشیع سے تعلق ہے، تو یہاں بھی آتے ہیں، کبھی پروگرام ہوگا میں بلاؤں گا، یہاں بھی آتے ہیں۔ تو اس نے مجھے فون کیا، پھر بات چیت ہوئی، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ حضرات کی صرف تربیت کے لیے، نالج کے لیے، کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ نکاح کرنا عبادت ہے نا بھائی، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ بھائی نکاح کرنا کیا ہے؟ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا؟ محرم الحرام میں ہوا۔ تو نکاح کرنا تو عبادت ہے، اور پورے قرآن میں، پوری احادیث میں
کہیں پر بھی تمام فقہا نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ نکاح کرنا کس وقت جائز ہے کس وقت ناجائز ہے، نکاح کرنا کس وقت حرام ہے کس وقت جو ہے وہ حلال ہے، کہیں نہیں لکھا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ہے وہ کسی بھی دن ہو سکتی ہے، کسی بھی موقع پہ ہو سکتی ہے، حج کے موقع پہ ہو سکتی ہے، رمضان میں ہو سکتی ہے، روزے کی حالت میں ہو سکتی ہے، ہر موقع پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو عبادت ہے۔ اس کا تعلق جو ہے، اگر آپ کے ذہن میں وہ شادی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈھول دھماکہ ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے کلچر سے ہے نا، تو کلچر کو آپ اسلام کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ اسلام میں نکاح کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یار یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک سنت، ایک اچھا کام، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے، کہاں سے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اگر جو ہے وہ ہم اس فارمولے کو اپنائیں، مجھے وہ کہنے لگا کیا آپ اس دن اپنے بیٹے کی شادی کریں گے کہ جس دن آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یار ایک بات بتاؤں میں کہ ہو سکتا ہے نہیں کروں، ہو سکتا ہے نہیں کروں، لیکن اگر کچھ ایسے حالات ہوں گے تو کر لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے نہیں کروں۔ تو کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بس نہیں کروں گا، کوئی حرام سمجھ کے تو نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے نہیں کروں۔ تو کہتا اچھا نواسہ رسول کی وفات کے دن آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ایک کسی اصول کو اسلام اپنا لے، تو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ 3 صحابہ کی کیسی المناک شہادت ہے۔ بھائی حضرت حسین کی شہادت تو سب سے بڑی شہادت ہے، وہ میں نے بیان کر چکا ہوں، ان کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو یہ جو صحابہ کرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، اور یہ اسی طرح جتنے غزوات ہوئے ہیں سب میں صحابہ کرام، اور اسی طرح تو خاندان میں اندر جو ہے وہ کسی کی بچے کی آپ شادی کر رہے ہوں گے تو کسی کے والد کی اس دن جو ہے وہ برسی ہوگی، تو وہ کہے گا یار تم کیوں کر رہے ہو، اس دن تو میرے والد کا انتقال ہوا۔ دوسرا اٹھ کے آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی میرے تو آج جو ہے وہ پھوپھا کا انتقال ہوا تھا تو تم کیوں کر رہے ہو۔ دیکھیں نا، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح حضور نے فرمایا مسجد میں کرو، اور نکاح جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کرو۔ اور نکاح کے اندر ہوتا کیا ہے؟ نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نکاح ایک عبادت ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ تو اس اصول پر پھر آپ کیا کریں گے کہ ہر روز جو ہے وہ یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے جو اکابرین ہیں، ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے یہ بڑی اہم ہے۔ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا نا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے۔ ہمارے فواد بھائی جو ہے نا وہ آج کل گئے ہوئے ہیں، اسپین گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے پرسوں کل کی بات ہے، کل کہا کہ وہ وہاں سے کہ یار میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں وہ مسجد قرطبہ کی، اور میں اپنے بچوں کو مسجد قرطبہ دکھانے کے لیے لایا، تو وہ میں آپ کی پوری ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر جو آپ نے ہسٹری بیان کی ہے۔ کہتا میں تو آئی واز شاک، اس کا میسیج ہے میرے پاس اور وائس میسیج بھی ہے۔ کہتا میں تو حیران ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی اسلامک ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر جو شہادت ہے وہ شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک رتبہ ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر اور دنیا اسلام کے اندر جب کس کا نوجوان بیٹا بھائی جب اللہ کے دین کے لیے اپنے ملک کے لیے جب شہید ہوتا ہے تو اس کو ہم پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ نشان حیدر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ نشان حیدر دیتے ہیں، اور اس کو کیا ان کو کیا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں پورے علاقے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ شہیدوں کا خاندان ہے، یہ شہید کی ماں ہے۔ تو شہادت تو ایک اعزاز ہے۔ آتا ہے کہ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ ہاں ایک افسوس کریں گے وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، وہ افسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالح، تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے بھائی ہم نیک کام کریں گے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجوں گا نا، یہ دوبارہ وہی کام کریں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ تمنا کریں گے کہ بھائی ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم نیک زندگی گزار کے آئیں گے، آپ کو راضی کر کے آئیں گے۔ یہ تو جہنمی ہوں گے، اور جنت کے اندر صرف جنتیوں میں وہ تمنا کرے گا دوبارہ دنیا میں آنے کی
جو شہید ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور مجھے دوبارہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قتل کیا جائے, زندہ کیا جائے, قتل کیا جائے, زندہ کیا جائے. 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. صرف شہید اس بات کی تمنا کرے گا. تو شہادت تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں مارے گئے ہیں بل احیاء بل احیاء, وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. اب یہ انسان, ہم میں اور آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ رزق کہاں سے ملتا ہوگا, تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو, وہ زندہ ہیں, ان کی حیات جو ہے وہ حیات برزخی ہے. حیات برزخی کے اندر اللہ نے اس حیات کا نظام الگ رکھا ہے. اور عند ربہم یرزقون, ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. اور اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کہتے ہیں دوسری جگہ کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہارے شعور میں نہیں ہے. لیکن شہید جو ہے اس کو جو ہے اللہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو, اپنے جسم کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے. اور اس کا جو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کے جسم پہ لگتی ہے. ویسے تو حیات برزخی ہم سب کو حاصل ہے. ہم سب جب انتقال کریں گے تو ہماری روح کو موت نہیں آتی ہے, موت آتی ہے جسم کو. جسم مٹی سے بنا, مٹی میں جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کہتا ہے نا اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی میں تمہیں دوبارہ ڈالا جائے گا, اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو جسم ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جسم مٹی سے آیا, اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی. انسان کھاتا کیا ہے؟ گندم, چاول, جو, پھل, فروٹ, یہ ساری چیزیں, یہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ ساری زمین سے آتی ہیں. اور روح جو ہے امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح جو ہے اللہ کا امر ہے اور روح آسمانوں سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کیا رکھی ہے؟ بھائی روح کی غذا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھو, ذکر کرو, نماز پڑھو, اللہ کا کلام پڑھو. اس سے کیا ہوتی ہے؟ روح مضبوط ہوتی ہے. اور روح نہ بوڑھی ہوتی ہے, نہ جوان ہوتی ہے, نہ روح کو موت آتی ہے, کیونکہ یہ تو امر ربی ہے. اور موت کہتے ہیں انسان کے جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے. اور جب وہ منقطع ہو جاتا ہے مستقل طور پر, اب دوبارہ روح جب جسم میں نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں موت. اور روح چلی جاتی ہے کہاں پہ؟ عالم برزخ کے اندر. تو روح کو زوال نہیں, روح کو موت نہیں, موت ہے جسم کو. تو اللہ کہتا ہے کہ جب شہید نے اپنا جسم میرے لیے قربان کر دیا تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے جسم کو میں حیات دوں گا, اس کے جسم کو میں پھر مرنے نہیں دوں گا. تو ہمارے نزدیک جو ہے شہید زندہ ہے, قرآن کہتا ہے. اور شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا, شہیدوں کا سوگ نہیں ہوتا. شہادت ایک اعزاز ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اے اللہ تو مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو یہ تو اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام اور شہداء کرام کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, بہترین بدل عطا فرمائے.